یہ آیت ہے. مدرک اگر پروف کوئی پوچھے قرآن میں تو ایک مدرک یہ ہے، پروف یہ ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، جو استمتاع کرتے ہو تم، منہن، ان عورتوں سے، مردوں کو خطاب ہے، یعنی یہ جو تم متع کرتے ہو عورتوں کے ساتھ، فاتوہن اجورہن، تو اس کا جو ہے کریڈٹ، اس کا جو ہے جو طے کیا تھا تم نے اس کے ساتھ، وہ دو، اس کو حق بنتا ہے اس کا، وہ فریضۃً. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما. ومن لم یستطع منکم طولا، اگر کوئی نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے اس میں، استطاعت ہر قسم کی، یعنی گھر نہیں ہے اس کے پاس، پیسے نہیں ہے اس کے پاس، وقت نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ یہ ساری چیزیں چاہیے نا، بیوی رکھنے کے لیے یہ سب کچھ چاہیے. آخر شادی کر کے گھر لے لو، سب کچھ کر لو، اس کو کھانا بھی دو، ٹائم نہیں دو اس کو، یہ نہیں ہو سکتا. اس کو ٹائم بھی دینا پڑے گا تمہیں، اس کا خیال رکھنا پڑے گا، نان نفقہ دینا پڑے گا. یہ نان نفقہ وسیع لسٹ ہے اس کی. پھر طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. اب چونکہ یہ بات اگرچہ سمجھنے کی ہے، لیکن جواب جو آغا صاحب کو دینا ہے اس سے مربوط نہیں ہے، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں بعد میں دیکھ لینا. واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن واتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. فاذا احسن فان اتینا بفاحشۃ فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب. یہ سب اسی بارے میں بات ہو رہی ہے، سب شادی کے بارے میں، اپنے فیملی روابط کے بارے میں، کہ یوں ہو تو کیا کرنا ہے، اس طرح ہو تو کیا کرنا ہے، کہ وہ آپ کے سوال میں نہیں تھا اور نہ ہماری گفتگو میں تھا، اس لیے اس سے گزر رہے ہیں. ابھی یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ جب تم ضرورت محسوس کرو تو پھر کیا کرو. جو محسنات ہیں، محسنات یعنی پاک دامن، محسنات دو جگہ استعمال ہوتا ہے، ایک شادی شدہ کے لیے اور ایک پاک دامن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پاک دامن، اگر تمہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے شادی کرنے کی اور تم وہ سارے اخراجات اور وہ ساری چیزیں نہیں فراہم کر سکتے ہو، نہیں افورڈ کر سکتے، تو پھر کیا کرو، ان سے شادی کر لو اور پھر ان کا حق ان کو دو اور سارا کچھ کرو. یعنی وہی ٹیمپریری شادی وہ کر سکتے ہو ان کے ساتھ. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ فلسفی ہے اس کی. یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو خشیت عنت ہے. عنت یہ وہ کلمہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پنجابی میں اور دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب ایک بچہ بہت مستیاں کرتا ہے نا، بہت مستیاں، آپ کی زبان میں، گجراتی زبان میں شرارتیں کرتا ہے، جب چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ ہوتا ہے نا، بچے شیطانیاں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تو اس وقت ان کو ڈانٹنے کے لیے بڑے کیا کہتے ہیں، مائیں بڑی کہا جاتا ہے کہ اس نے انت مچائی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا یہ جملہ. میں نے کہا کہ وہ شاید آپ کی اب گجراتی زبان میں استعمال ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، لیکن دوسری زبانوں میں ہوتا ہے یہ کلمہ عام، کہ اس بچے کو چپ کراؤ کہ اس نے انت مچائی ہوئی ہے. وہ انت یہی ہوتی ہے جو یہاں پر قرآن میں ہے. انت یعنی انسان پر غلبہ ہو جائے کسی چیز کا، اور خصوصاً اسی سیکشل ریکوائرمنٹ کا، جب انسان پر غلبہ ہو جائے اور نہ رہ سکے، اتنا غلبہ ہو جائے کہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اسٹڈی نہیں کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا. اس چیز نے مفلوج کر دیا اس کی باڈی کو یا اس کے ذہن کو، ہر چیز کو. انت یہ چیز ہے. اگر انت پر بات جا پہنچے، اور انت پر جا وہی بڑکی ہوئی چیز، جس کا نا چمکی ہوئی چیز، اگر چمک جائے، بڑک جائے خود ہی، نہیں یہ کہ تم بڑکاؤ، پہلے جو ایسے پوسٹر دیکھو، پہلے ایسی فلمیں دیکھو، پہلے ایسے پروگرام دیکھو، پہلے انٹرنیٹ میں جاؤ، پھر ایسی سائٹ ڈھونڈو، پھر اس کی پیمنٹ کرو، پھر یہ کرو تاکہ چمکے. نہ، یہ کام نہیں کرنے تم نے. لیکن جوان ہو، جوانو تم میں یہ کوالٹی ہے تو ممکن ہے جوانی میں آ جائے، کھاتے پیتے ہو تم، روکا تو نہیں ہے، اور ہوگا، یہ نیچرل چیز ہے، بری بات بھی نہیں ہے. اگر ہو جائے یہ ریکوائرمنٹ پیدا تو پھر کیا کرو. اگر خشیت انت پیدا ہو جائے تو پھر یہ جو کچھ ہم نے بتایا ہے یہ کام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انت ہو جاتی ہے انسان کو، انت یعنی وہ غلبہ،
ذہن میں رکھنا یہ اسلام، یعنی یہ غلبہ جب اس چیز کا جب انسان پر آ جائے تو یہ کام کرو، نہ انجوائے کرنے کے لیے، یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ انجوائے کرو نا، یعنی جب تمہارے اوپر اس چیز کا غلبہ ہو جائے تو تم باقی اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ہو، سیٹسفیکشن ختم ہو جائے گی تمہاری زندگی میں۔ دیکھو بزنس نہیں کر سکو گے تم، ایجوکیشن میں ہو تو نہیں پڑھ سکو گے تم، عبادت میں حتیٰ تو نماز نہیں پڑھ سکو گے صحیح طریقے سے، جب ایک چیز آ گئی ذہن پر چھا گئی تو نہیں پڑھ سکتا انسان۔ جب پریشانی ایسے ہی ہے، اگر ایک کنفیوژن ہوگی مجھے ایسی، فرض کرو ہوتا ہے بعض اوقات کسی سے تو کار ہو گئی، کسی نے توہین کر دی، کسی نے کوئی نقصان کر دیا میرا، پریشان ہو گئے، پریشانی کے عالم میں نماز میں جا کے کھڑا ہوا، کھڑا ہی رہا، پھر پتہ ہی نہیں کہ نماز میں کھڑا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ پریشان لوگوں کی نماز دیکھی ہے نا کبھی آپ نے؟ یا جس طرح انسان مست ہو، نماز میں منع کیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر مستی میں ہو، نشے میں ہو تو نہیں جو نماز نہیں پڑھو، نشے میں چونکہ تمہاری وہ اٹینشن نہیں ہے نماز کی طرف، نہیں ہو توجہ تمہاری نماز کی طرف۔ نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اٹھنا بیٹھنا، نماز کا مطلب ایک کانٹیکٹ، ایک رابطہ، وہ برقرار کرنے کے قابل نہیں ہے، مستی میں ہو تو چھوڑ دو، نہیں جاؤ نماز کے قریب۔ جب ہوش میں آ جاؤ، جب یہ نشہ اتر جائے، اب نشے مختلف، نیند میں ہو تو بھی نہیں جاؤ نماز میں، جب پوری فل اٹینشن ہو جائے پھر آؤ تو، ٹینشن کی حالت میں نہیں جاؤ تو۔ یہ ٹینشن کئی چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہے، بھوک سے پیدا ہو سکتی ہے، پیاس سے پیدا ہو سکتی ہے، پریشانی سے پیدا ہو سکتی ہے، اور کئی مسائل سے پیدا ہو سکتی ہے۔ انتظار کرو یہ ٹینشن ختم ہو جائے پھر آؤ تم حالت نماز میں۔ بس دیکھو عبادت کرنے کے قابل نہیں رہو گے اگر یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، اگر یہ چھا جاتی ہے تمہارے ذہن پر، اسٹڈی کے قابل نہیں ہو تم، یعنی وہی جو سفر تھا تمہارا اپنا، وہ پرفیکشن تمہارا رک جائے گا اگر اسی میں گرفتار ہو کر رہ گئے، اسی میں پھنس گئے اگر تو خدا نے تمہیں اس سے نکالنا چاہا ہے۔ ابھی جو مشکل تمہیں پیش آ گئی ہے، نہ انجوائے کرنے کے لیے تمہارے سامنے یہ راستہ رکھا ہے، یہ آپشن، بلکہ تمہاری مشکل حل کرنے کے لیے کہ اگر انت کا شکار ہو گئے ہو تو پھر یہ کام کرو، تم کر سکتے ہو اس طرح۔ اب نہیں ڈرو کہ پھر تو رکھوں گا اس کو کہاں، نہ رکھنا کہیں بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں رہے وہ، یہ بھی کہ کھلاؤں گا کہاں، کھلانے والی چیز نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس جب خشیت انت ہو، البتہ یہ پرماننٹ کے لیے بھی یہی ہے، یعنی یوں نہیں کہ صرف اس کی فلسفی ہے، کیونکہ آیت جو چلی آ رہی ہے وہ دونوں حکم بیان کر رہی ہے، دونوں قسم کا بیان کر رہی ہے، لہٰذا یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی فلسفی کیا ہے۔ اگر ایک مرد شادی شدہ ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے اگر، تو یہ اسلام کے ایک حکم سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، میں نہیں کہتا ہوں حرام کر رہا ہے نا، حرام کام میں اور غلط فائدہ اٹھانے میں فرق ہے۔ بعض اوقات گورنمنٹ ایک قانون بناتی ہے، اس قانون کے تحت بہت سارے قانون میں ہی ایسی شکیں ہوتی ہیں کہ غلط مائنڈ کے لوگ اس سے قانونی فائدہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، قانونی لحاظ سے۔ جیسے مثلا فرض کریں کہ وہی خمس والی بات ہے نا، وہ جو پوچھتے تھے بار بار کہ شرعی جواز پیدا کرنا یہ ہوتا ہے، مثلا یہ جو بچت ہے، انکم ہے ہماری، اس پر خمس ہے، ادھر سے یہ بھی حکم ہے، شرعی طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر تم سال کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے تم نے، فرض کرو کہ آج 10 تاریخ ہے، 11 تاریخ آپ کی خمس کی ڈیٹ ہے، تو آپ 10 تاریخ کی نائٹ کو یہ سارے پیسے اپنے شفٹ کر دو اپنی بیوی کے ہاں، اس کے اکاؤنٹ میں، اور اس کو کہہ دو کہ یہ رقم ساری میں نے ڈال دی۔ تو اب 11 جب تاریخ ہوگی تو آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں، کوئی انکم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، خمس وغیرہ نہیں ہے۔ 12 تاریخ کو دوبارہ اسے واپس لے کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لو۔ اب دیکھو کہ ظاہری طور پر کوئی حرام کام نہیں کیا اس نے، لیکن غلط فائدہ اٹھایا ہے اس نے، ایک راستے سے غلط فائدہ اٹھایا، قانون کو غلط استعمال کرنا، غیر قانونی کام نہیں کیا، قانون کو غلط استعمال کیا ہے اپنے کام کو قانونی بنانے کے لیے۔ اگر ہم سب یہ شروع کر دیں، دھوکہ دے رہے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ادھر شفٹ کیا بیوی کو، ادھر سے لے لیا، ادھر اس کو دے دیا، خدا کو سمجھ میں نہیں آتی تم کیا کر رہے ہو، یہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہ وہی ہے کہ نہیں جی چاہتا دینے کے لیے، لہذا ٹرانسفر کر رہا ہے ادھر سے ادھر ڈال کے کہ کسی طریقے سے یہ چکر چل جائے، بھول جائے فرشتے کہ اس کی اکاؤنٹ میں کچھ تھا بھی یا نہیں ہو، گڑبڑ ہو جائے نا حساب کتاب میں، کیلکولیشن میں، ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ بیوی کا ہے یا
اس کا مال ہے، خدا کو تو پتہ ہی کیا کر رہے ہو. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک قانونی چھوٹ دی گئی ہے بعض لوگوں کے لیے. مثلا فرض کرو کہ کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو، جو کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے نماز پڑھو. کون لوگ ہیں؟ وہ جن کی کمر میں درد ہے، جن کی کمر میں درد ہے یا جن نہیں بیٹھ سکتے یا وہ نہیں کر سکتے، چلو کھڑا ہونا مشکل ہے، بیٹھ کے نماز پڑھو. اب میں ٹھیک ٹھاک، لیکن کیا کروں؟ آپ کو کہتا ہوں کہ ایک زور کا موقع میری کمر میں مارو دبا کے. کیوں؟ تاکہ کمر میں درد ہو جائے اور میں بیٹھ کے نماز پڑھوں. اسلام نے کچھ حکم معذوروں کے لیے ذکر کیے ہیں کہ معذور لوگ یوں کام کریں، یعنی ان کے لیے تھوڑی چھوٹ دی گئی ہے. وہ اس طرح سے ایک آدمی ہے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکم ذرا آسان ہے، لیکن ہے ایک معذور آدمی کے لیے. معذور سمجھتے ہیں نا جی؟ ہیلپ لیس. ہاں، یعنی ایسا آدمی جو صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے. مریضوں کے لیے اسلام کے خاص حکم ہے. میں مریض نہیں ہوں، لیکن وہ مریضوں والا حکم بہت اچھا لگتا ہے مجھے اسلام کا. وہ ٹھیک ہے، آسانی ہے اس میں. پھر کیا کروں؟ اپنے آپ کو جان بوجھ کر مریض بناتا ہوں تاکہ وہ حکم مجھ پر اپلائی ہو، یہ نہ ہو. اسلام نے دو قسم کے قانون بیان کیے. کہا شادی کرو، اگر وہ مشکل ہے تو یہ کام کرو. اب میں جان بوجھ کر اپنے لیے وہ مشکل کھڑی کروں، جان بوجھ کر. جیسے کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو. کون؟ جس کی کمر میں درد ہے. میری کمر میں تو نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے، کل جا کر کسی جوان کو کہو لات مارے کمر میں، پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا تمہیں، پھر بیٹھ کے نماز پڑھنا. وہ یہی کام کیا ہم نے. اسلام نے کہا کہ اگر انت ہے تم میں، اگر غلبہ ہے شہوت کا، اگر تم بڑک گئی ہے، چمک گئی ہے، تو یہ کام کرو. تو ہم نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے انت پیدا ہونا ضروری ہے. تو چلو پوسٹر لگاتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، رات کو چینل لگاتے ہیں. بعض پوچھتے بھی ہیں پھر چینل فلاں دیکھتے ہیں تاکہ یہ بڑکے. جب بڑک جائے گی پھر تو جواز پیدا ہو جائے گا نا. یہ قانون سے غلط فائدہ اٹھانا، یہ اسلامی تعلیمات کو ایک لحاظ سے مسخ کرنا ہے، اسلامی تعلیم کا مذاق اڑانا ہے. یہ دنیا کے سامنے اسلامی تعلیمات کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ دوسرے ہنسیں ہم پر. کیوں آج نہیں قبول کرتے لوگ؟ کیوں یہ مینٹلٹی اس طرح سے ہو گئی ہے متع کے بارے میں، یہ حکم خدا کے بارے میں؟ یہ ہم لوگوں نے بنائی ہے، ہم نے پیش اس طرح سے کیا اس کو. اگر جس طرح خدا نے اس کو کہا تھا اور جس طرح سے قرآن اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح اس کو اپلائی بھی کرتے اور ڈیفائن بھی کرتے، کوئی نہ ہنستا اس پر. دیکھو، اسلام کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. جس طرح مذاق اڑانا، مذاق سمجھے نا، مذاق جوک کرنا، اس کے ساتھ کھیلنا، اس کے ساتھ بازی کرنا، جوک اڑوانا بھی جائز نہیں ہے، مذاق بنوانا بھی جائز نہیں ہے. یعنی میں خود تو مذاق نہیں اڑاتا اسلام کا، لیکن ایسا اسلام بناتا ہوں کہ دوسرے مذاق اڑائیں. یعنی میں سبب بن رہا ہوں. آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں. ایسا مثلا ایک مرد عورتوں والے کپڑے پہن کے نہیں جائے بازار میں. کیوں؟ لوگ مذاق اڑائیں گے تمہارا. نہیں جاؤ. اور تمہیں خدا نے کرامت دی ہے، اپنی کرامت کو گرا نہیں سکتے ہو. کوئی انسان اپنی کرامت کو بیچ نہیں سکتا، اپنی کرامت کو ختم نہیں کر سکتا. خدا نے تمہیں کرامت دی ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے. اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اپنے آپ کو پست نہ کرے، اپنے آپ کو گھٹیا نہ کرے. لیکن کوئی اس طرح کا لباس پہن کے جوکر بن کے چلا جائے بازار میں تاکہ سب ہنسیں، تو یہ غلط کام ہے، جوکر بن کے جانا. کسی کا مذاق اڑانا بھی حرام ہے. خود اس طرح سے بن جاؤں کہ دوسرے میرا مذاق اڑائیں، یہ بھی حرام ہے. ہم خود اسلام کو مسخ کریں، اسلام کا مذاق اڑائیں، یہ بھی حرام ہے. مذاق اڑوائیں یعنی اسلام کو اس طرح پیش کریں کہ دوسرے اس کا مذاق اڑائیں، یہ بھی حرام ہے. یہ بھی ظلم ہے اسلام پر، اور وہ یہی کام کر رہے ہیں. اگر ہم نے اس کو صحیح ڈیفائن کیا ہوتا، صحیح بتایا ہوتا، تو یہ دنیا کے لیے، آج دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. آپ یورپ میں جا کر دیکھو، اس وقت وہاں دو قسم کی شادیاں ہوتی ہیں. قانوناً لیگل طور پر دو قسم کی شادیاں ہوتی ہیں. ایک وہ شادی ہوتی ہے جس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، وراثت ملتی ہے، باقاعدہ بائی کورٹ شادی ہوتی ہے اور آخر تک چلتا ہے ان کا سلسلہ، بچے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. یہ بھی لیگل شادی ہے. لیکن اس کے ذریعے مرد پر اور عورت پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اور ایک لیگل شادی اور ہے کہ جہاں پر ان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، یعنی انلیگل بھی نہیں ہے. یعنی یوں نہیں کہ جرم کر رہے ہیں نا، رکھو
شادی کرو، جب چاہے جدا ہو جاؤ، جب چاہے مل جاؤ، اور آپ جا کے پرسنٹیج نکالو. آپ گئے ہوئے ہو، میں نہیں گیا ہوا ہوں یہاں پر، آپ ہی سے سنے یہ باتیں. وہاں جا کے پرسنٹیج نکالو کہ کتنے فیصد شادیاں پرماننٹ ہوتی ہیں جن کے بعد ان کی آپس میں ایک دوسرے پر ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور کتنی شادیاں ایسی ہیں جو اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں کہ جس میں جب چاہے جدا ہو جائیں، کوئی رسپانسبلٹی نہ مرد پر ہے نہ عورت پر ہے. یہ بھی لیگل شادیاں ہیں. خوب ان لوگوں نے یہ راستہ بنا لیا، ڈھونڈ لیا. لیکن اگر ہم کہتے کہ یہ اسلام نے پہلے سے بتایا ہوا ہے، یہ تو قرآن نے پہلے سے بتایا ہوا ہے، یہ جو تم آج سوچ کے سمجھتے ہو کہ بہت بڑی سوشل مشکل تم نے حل کر لی ہے، یہ تو خود خدا نے پہلے سے بتایا ہوا تھا. کوئی مذاق نہ ہونا تھا اس کا. لیکن ہم نے کیا کہا؟ ہوتا کرنا، انجوائے کرنا ہے. جس کی بیوی ہے پہلے تو اس کو حاجت نہیں ہے، اگر ہو جائے، کیونکہ اس کے بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، مختلف قسم کے مزاج ہے مردوں کو. اگر ہو جائے ٹھیک ہے، اس کے لیے ہے، یہ راستہ کھلا ہوا ہے. لیکن نہ یہ نہ کرو کہ چونکہ اجازت ہے، چونکہ اجازت ہے والی بات نہیں ہے. غلط فائدہ نہیں اٹھاؤ اس کو. چونکہ اسلام نے 4 پرماننٹ شادیوں کی اجازت دی ہوئی، بس 4 کی 4 ہی کرنی ہے. میں نے کس نے کہا ہے تمہیں 4 کرنی ہے؟ پہلے دیکھو کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. واجب تو نہیں ہے، جائز ہے. جائز اور چیز ہوتی ہے، واجب اور چیز ہوتی ہے. نہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. نہیں بھائی، جائز کس لیے ہوتا ہے؟ جائز کا فلسفی آف جائز، جواز کو کیا کہیں گے آپ جی؟ جواز یعنی ایک کام رکھا ہوا ہے کہ یہ جائز ہے. جائز ہمیشہ ایک روز مبادہ کے لیے ہوتا ہے. جائز چیزیں زندگی میں روزانہ اپلائی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جائز چیزیں ہوتی ہیں ایک ایسے ٹائم کے لیے، ایک ایسے وقت کے لیے کہ جہاں پر انسان تھوڑا سا روٹین سے ہٹ جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ جائز چیزیں وہاں کام آتی ہیں. نہ یہ کہ جائز چیزوں سے زندگی بسر کرنا شروع کر دو. جو بھی جائز ہے وہ میں نے کرنا ہے، اور پھر سارے جائز کام کرو. تم چلتے ہو، تم آرام آرام سے چلتے ہو نا، راستہ چلتے ہو کس طرح سے؟ آرام سے. خوب اچھل کے جاؤ. ابھی آرام ہے، یہ جائز ہے. اچھلو بچوں کی طرح، اچھل اچھل کے جاؤ. جائز ہے نا یہ. تو پھر سارے جائز کام کرو. اچھلو ادھر، سب اچھلو. کپڑے پہن کر بوڑھے مرد عورتیں سب اچھل رہے ہیں. کیوں اچھل رہے ہو؟ چونکہ جائز ہے اسلام میں اچھلنا. خوب الٹا لٹکنا حرام ہے، یہ جائز ہے. تو جائز ہے یہ سارے الٹے لٹک جاؤ بھی. کیوں جی جائز ہے یہ؟ جائز چیزیں اس لیے نہیں ہے کہ تم ان پر زندگی بسر کرو. جائز اس لیے کہ اگر ایک دن اچھلنا پڑا تو اچھل لو، اگر ایک دن الٹا لٹکنا پڑا تو لٹک جاؤ. جائز ہے نا آپ کے لیے بہت سارے سوٹ پہننا جائز ہے. تو جتنے سوٹ گھر میں خرید کے رکھے ہوئے سب پہن لو، جائز ہے تمہارے لیے، کوئی آرام نہیں ہے. ابھی جا کے پہن لو رات. لیکن وہ روزانہ سارے سوٹ پہن کے آفس جو دکان پر ہو، جتنے سوٹ سلوائے ہوئے ہیں سارے کوٹ شرٹ پینٹ یہ وہ سب پہن کے آئیں گے. کیوں پوچھو کیوں پہنے ہیں صاحب؟ کا جائز ہے اس لیے. تو جائز کی حاجت دیکھو، جائز کی ضرورت جب محسوس ہو پھر کرتا ہے آدمی جائز کا. پانی پینا جائز ہے، تو بس جائز ہے تو پیتے رہو، ہمیشہ پیتے رہو. اس کو کب پیتے ہو پانی؟ جائز ہے نا پانی پینا، واجب نہیں ہے، جائز ہے پانی پینا. یہ جائز کام کب کرتے ہو؟ انجوائے کے لیے. جائز کام اس وقت کرتے جب ضرورت پڑتی ہے. جائز رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ تمہاری زندگی میں ایک دن اس کی ضرورت پڑ جائے گی. ایک دن آئے گا ایسا، شاید آئے، وہ ممکن ہے کبھی بھی نہ آئے، اچھلنے کی نوبت ہی نہ آئے. جائز ہے اچھلنا لیکن نہ آئے، ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر ایک دن پڑ گئی یہ کام کر سکتے ہو. راستہ ہم نے کھلا رکھا ہوا ہے. تو کھلے راستوں سے انسان زندگی نہیں بسر کرتا. جواز کے راستوں سے نہیں چلنا چاہیے ہمیں. پہلے اصلی راستہ ڈھونڈو. مثلا دیکھو آپ کے لیے ہائی وے بنایا گیا ایک راستہ. اس ہائی وے کے ساتھ ایک پارکنگ بنائی گئی ہے، وہاں پر کھڑا ہونا جائز ہے، گاڑی پارک کرنا جائز ہے. اب تم ایک گاڑی خریدو، لینڈ کروزر خرید کے اس کو جا کر وہاں پارک کر دو. 1 دن 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ 4 سال وہی گاڑی پارک ہے آپ کی. کوئی پوچھے بھی کیوں پارک کی ہوئی ہے یہاں پر اتنی مہنگی گاڑی؟ جائز ہے، یہاں گاڑی پارک کرنا جائز ہے نا.
یہ ہائی وے کے سائڈ میں جو پارکنگ بنائی جاتی ہے، گاڑی پارک کرنا جائز ہے کن کے لیے؟ جن کو کوئی پڑ جاتی ہے مشکل، ضرورت پڑ جاتی ہے، رکنا پڑ جاتا ہے، ٹائر پنچر ہو گیا ہے، تیل کم ہو گیا ہے، پیٹرول ڈالنا ہے، کوئی تھوڑا تھک گئے ہو، نیند آ گئی ہے، ان لوگوں کے لیے کہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں، سستا لیں۔ نہ، آپ ٹھیک ٹھاک فریش جا رہے ہو، جو ہی دیکھا کہ ادھر پارکنگ جائز ہے فوراً ٹرن کر لیا، یہ جی جائز کام کر کے جائیں۔ آپ کسی جائز کام کو چھوڑنا نہیں اپنی زندگی میں۔ آپ نے ہزاروں جائز کام ابھی چھوڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں۔ ٹوپی پہننا جائز ہے، کیوں نہیں پہنی ہوئی ہے؟ کسی نے بھی نہیں پہنی ہوئی ٹوپی پہ۔ تو اگر سارے کام جائز آپ نے کرنے ہیں تو سب کام جائز کرو نہ۔ یہ غلط فائدہ اٹھانے والی بات ہے جواز سے، اسلامی احکام کی مذاق اڑانے والی بات ہے کہ چونکہ اسلام نے کہا 4 کرو، بس 4 کر کے رہوں گا۔ ابھی اسلام نے کہا ہے کہ ٹیمپریری میرج کا بھی ہے ایک نظام، جائز ہے وہ بھی، بس کروں گا، ضرور کروں گا۔ نہیں ہے مطلب، اس کو کسی فلسفی کے تحت رکھا گیا ہے، جب وہ ضرورت پڑے پھر یہ کام کرو۔ اور یہ اگر ڈیفائن کرو دنیا کے سامنے، کون ہے ایسا آدمی جو نہیں مانے گا آپ کے حکم سے؟ خود تو کر رہے ہیں، وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے، کون کہتے ہیں اڑائیں گے مذاق؟ یہ تو کام ساتھ کر رہے ہیں، یہ مشکل ہے سب کی۔ بس جواز کو جواز ہی سمجھا جائے، جائز کو جائز ہی سمجھا جائے۔ اس کو حرام کہنے والے بھی غلط کرتے ہیں جو جائز کام کو حرام کہتے ہیں، اور جائز کو واجب سمجھنے والے بھی غلط۔ یعنی جنہوں نے ٹیمپریری شادی کو حرام قرار دیا نا بعض لوگوں نے، اور آج تک جتنے گناہ ہو رہے ہیں سب میں وہ شریک ہیں، سب کا کریڈٹ ان کو جا رہا ہے جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح اس کو واجب سمجھنے والے بھی اتنا ہی غلط کام کر رہے ہیں جتنا اس کو حرام سمجھنے والے، یعنی جو کہتے ہیں کہ حتمن کرنا ہے یہ کام، وہ بھی اتنا ہی غلط ہے۔ نہ کس نے کہا حتمن کرنا ہے؟ جب وہ تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے، جب تم چلا سکتے ہو اپنی زندگی کو آسانی سے، جب تمہاری ریکوائرمنٹ ساری پوری ہو رہی ہے، سب کچھ تو ہے، تم نارمل ہو زندگی میں، کوئی غلبہ نہیں ہے، اسٹڈی کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، بالکل نارمل ہو، تم کوئی انت نہیں ہے، تم نے غلبہ نہیں ہے کسی چیز کو، تم بس جاری رکھو بس اسی طرح۔ کیوں دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہو اپنے لیے؟ اب وقت ہے اور سوال؟ آپ سوال کریں، یہ آغا صاحب نے پہلے ہاتھ اٹھایا آپ سے۔ آج کا نہیں سمجھا آپ نے، صحیح ہے، میں ایسا سمجھا کہ سیکس صرف آپ کو ضرورت کے لیے آپ کریں، لیکن لذت کے لیے نہ کریں۔ نہیں، سیکس میں لذت ہے، میں نے پہلے وہ تو فلسفہ لذت پہلے بیان کیا ہے، یعنی انجوائے کرنا جو ہے نا وہ اس کا فلسفہ نہیں ہے۔ اگرچہ جب تم سیکس کرو گے تو انجوائے ہے، لیکن تم انجوائے کے لیے نہیں سیکس کر رہے ہو۔ دیکھیں خدا نے رکھا اس میں یہ انجوائے کا پہلو رکھا، لذت کا پہلو رکھا، کیوں رکھا؟ تاکہ ہم اس کو ترک نہ کریں۔ پہلے مثالیں دے چکا ہوں میں، یہ تو ساری چیزیں کئی دنوں سے بیان کی ہوئی ہیں کہ اگر میرے اندر مثلا بھوک کی خواہش ہوتی لیکن لذت نہ ہوتی کھانے میں، یہ جو کھانا میں کھاتا ہوں اس کھانے سے انجوائے نہ کرتا، لذت نہ ہوتی، اور کھانا واجب ہوتا مجھ پر، اور کھائے بغیر مر جاتا، میں کبھی بھی میں کھانا نہ کھاتا، بے شک مر جاتا، پرواہ نہیں ہے۔ جس طرح مثال دی تھی آپ کو نالج کی کہ نالج واجب ہے، اسی طرح واجب ہے جس طرح کھانا واجب ہے، لیکن لذت چونکہ نہیں آتی اس میں، کھاتے کتاب پڑھتے ہوئے ٹیسٹ نہیں ہوتا وہ بریانی والا یا دوسرا، تو نہیں کرتے، ہم نالج کے پیچھے نہیں جاتے، مر جاتے ہیں جہالت سے، روح مر جاتی ہے لیکن نہیں نام لیتے نالج کا، نہیں جاتے اس کے پیچھے۔ یہ قرآن پڑھا رہتا ہے، یہ نہج البلاغہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ سب کچھ ہے، ہاتھ نہیں لگاتے ان کو۔ اسی طرح یہ سارے کھانے پکے پکائے ڈرے رہتے ہیں، ہم ان کو ہاتھ نہ لگاتے اگر اس میں ٹیسٹ نہ ہوتا، اگر اس میں لذت نہ ہوتی۔ ہم لذت کے لیے کھاتے ہیں، اگرچہ وہ کھانے جب اندر جاتے ہیں تو اپنا کام کر دیتے ہیں۔ آپ جس نیت سے کھاؤ تو بہترین انسان وہ ہے کہ جو جس چیز کو کھاتا ہے اس کی فلسفی کے تحت کھائے اس کو، یعنی کھانا کھاتے ہیں تو کس لیے کھاؤ
جس طرح علی علیہ السلام کھانا کھاتے تھے. کیوں کھاتے تھے؟ دعائے قمیل. علی کیوں کھانا کھاتے تھے؟ یا رب قوّہ جوارحی علی خدمت دینک. میں کھانا کھاتا ہوں تاکہ میری باڈی مضبوط ہو جائے. کیوں یہ باڈی مضبوط ہو؟ کھانا ٹیسٹ کے لیے نہیں کھاتے تھے، بلکہ کھاتے تھے اس لیے کہ باڈی مضبوط ہو تاکہ تیرے دین کی خدمت زیادہ کر سکوں. یہ فلسفی ہے کھانے کی. وہ جیسے ہے نا کہ تیری خاک، اقبال کے بقول مرحوم اقبال اردو پوئٹ، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. ٹیسٹی نان پر نہیں ہے. مولانا روم کے بقول کہ قوت حیدر از مطبخ نہ بود، یعنی حیدر کا زور جو تھا وہ کچن کی وجہ سے نہیں تھا. کچن نے حیدر کے اندر زور نہیں ڈالا تھا. کیونکہ کیا کھاتے تھے؟ جو کی خشک روٹی. آپ جو کی خشک روٹی میں بھی وٹامن ہوتا ہے، پراٹھے میں بھی وٹامن ہوتا ہے. پراٹھا ہی کہتے ہیں نا جی. لیکن ہمارے سامنے دونوں رکھے جائیں اور ہمیں کہا جائے اس میں بھی وٹامن ہے، اس میں بھی وٹامن ہے. کس کو کھائیں گے ہم؟ پراٹھا کھائیں گے. جو کی روٹی کو ہاتھ بھی کوئی نہیں لگائے گا، کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں وہ وٹامن کے لیے تھوڑا ہی کھاتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں. لیکن علی وٹامن کے لیے کھاتے تھے تاکہ باڈی کو ضرورت ہے، پروٹین کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، تاکہ باڈی مضبوط ہو، تاکہ میں دین خدا کی خدمت کر سکوں. علی نے بھی شادی کی. جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا شہادت ہوئی تو اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے بیوی چاہیے. دیکھیں ہم جب دوسروں سے، جب فرائڈ سے پوچھیں گے سیکس کیسے کریں تو وہ بتائے گا کیسے کروں. جب علی سے پوچھو کہ آپ بھی تو تھے لائف میں، آپ نے بھی شادیاں کی، ہمیں بتاؤ کیسے کریں، وہ بھی بتائیں گے. اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے شادی چاہیے، بیوی چاہیے. عقیل سے کیسی بیوی چاہیے آپ کو؟ کہا کہ ایسی بیوی چاہیے جس کی یہ کنڈیشن یہ ہے. ایک میں صرف بتا رہا ہوں کہ جس کے پیٹ سے ایک بہادر اور شجاع بیٹا پیدا ہو، مجھے اس لیے شادی چاہیے. مجھے بھی وائف چاہیے، بیوی چاہیے، نہ انجوائے کرنے کے لیے چاہیے، بلکہ میں نسل اپنی بڑھانا چاہتا ہوں، اور نہ معمولی نسل، ایسی نسل بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بہادر بیٹا پیدا کرنا چاہتا ہوں. کس لیے یہ بہادر کام آئے کل کو؟ ریسلنگ کے لیے نہ، دین کی خدمت کے لیے. علی بھی چاہیے شادی، لیکن فلسفی دیکھیں علی کی کیا ہے. کس لیے شادی کر رہے ہیں؟ کس لیے ام البنین سے شادی رچائی؟ تاکہ عباس پیدا ہو، اور یہ عباس دین کی خدمت کر سکے جا کر، نہ ٹیسٹ کے لیے اور نہ لذت کے لیے. لیکن ہم سب تو نہیں وہ نا، خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ اتنی تمہاری اپروچ ہو جائے تو پھر شادی کرو. نا، تم میچور ہو، غیر میچور ہو، جو بھی کرو گے شادی. یہ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر تم میں اتنی نہیں ہے اپروچ تمہاری تو یہ نہ ہو کہ کہیں چھوڑ ہی دو اس کو. کیا رکھ دیا اس میں؟ لذت بھی رکھ دی. چلو تم لذت پوری کر سکتے ہو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ تم اس کا مقصد ہی فقط انجوائے اور لذت قرار دو. لذت سورس ہے اس کا. لذت خدا نے ایک پہلو میں رکھی ہے ایک چیز، تاکہ یہ کامل جاری رہے، رکنے نہ پائے، نسل انسانی ختم نہ ہو جائے. آپ کے لیے کھانے کے اندر لذت رکھی ہے تاکہ یہ آپ کی باڈی مر نہ جائے کہیں. اس لیے آپ لذت کے تحت کھاؤ گے. ایک تو یعنی کئی ہیں لذت کے فلسفے، یعنی صرف یہ ایک ہی چیز نہیں ہے. ایک تو گوارا بنایا، آسان بنایا، سہولت کے ساتھ بنایا، اس کو بہت ہی ہمارے باڈی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق بنایا. یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. لیکن ایک یہ ہے کہ یہ رہے، پرماننٹ رہے یہ کھانے پینے کا سلسلہ، تاکہ باڈی کی قوت باقی رہے، تاکہ یہ نسل انسانی بڑھتی رہے. لیکن ہم سورس کو فلسفی نہیں سمجھے. آپ فلسفی ہو رہا ہے اس کی، اور وہ سورس اس کے لیے جو رکھا گیا ہے وہ اور ہے. مولانا یہ آخری میرے خیال سے سوال ہوگا، وقت بہت کم ہے، تو آپ کا آخری سوال ہے یا سب کا؟ میرے خیال سے پورے سب کا. یہ لفظ متعا کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اسی ریزن سے ہو سکتا ہے جس سے آپ نے بتایا، تو یہاں تو عالم
کئی ایسے عالم آتے ہیں جو میرے خیال سے کتابوں سے پڑھ کے بتاتے ہیں کہ متا کرنے سے 70 حج کا ثواب ملتا ہے یا 70 عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ نے جو رائے بتائی ہے کہ اس میں تو اختلاف نہیں ہے نا علماء سے, متفق ہے اس رائے میں. یعنی آپ نے 3 آخری سوال کیے ہیں ابھی نہ ایک یہ کہ لفظ متع کا معنی وہی ہوتا ہے یعنی لطف اندوز ہونا کسی چیز سے لطف اٹھانا, متع اسی کو کہتے ہیں. لیکن یہ متع نہیں ہے, نکاح کا بھی یہی معنی ہے. نکاح کا معنی نکاح کا معنی صیغہ پڑھنا نہیں ہے. ہم نے کیا کر دیا, شادی الگ ہوتی ہے, نکاح الگ ہوتا ہے. ہم عقد کو نکاح کہتے ہیں. عقد اور چیز ہے, نکاح اور چیز ہے. نکاح صفح کے بدلے میں ہے. ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی میں بھی یہی چیز تھی. اس میں یہ تھا کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. صفح ایک عمل کو کہتے ہیں اور نکاح بھی اسی عمل کو کہتے ہیں. دیکھیں یہ مثلا یہ رکھا ہوا ہے آپ نے کھانا یہاں پر, اس کو کھانا منہ میں ڈالنا یہ ایک عمل ہے. یہ اگر میرا اپنا ہے یہ کھانا تو بھی میں اس کو منہ میں ڈال کے چبا کے نگل لوں گا. اگر حرام کا ہے کسی اور کا ہے تو بھی کہاں سے کھاؤں گا؟ حرام کان سے تو نہیں کھایا جاتا, وہ بھی اسی طریقے سے کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حرام اور حلال دونوں کی نالی ایک ہی ہے. لیکن ایک دفعہ میں ایک چیز کھاتا ہوں, آپ کہتے ہو یہ حرام کر رہے ہو, اور دوسری ایک چیز کھا رہا ہوں, آپ کہتے ہو یہ حلال کام کر رہے ہو. حلال اور حرام جو ان کے ذریعے انسان کے بدن میں جو چیز جاتی ہے وہ اس کا فنکشن ایک ہی ہوتا ہے. یوں نہیں کہ حلال الگ نالی سے جاتا ہے, حرام الگ نالی سے جاتا ہے, دونوں ایک ہی جگہ سے گزرتے ہیں. لیکن ایک کا نام حلال خوری ہے, ایک کا نام حرام خوری ہے. نام الگ ہو گئے نا, لیکن عمل ایک ہے. نام کیوں الگ ہے؟ اس لیے کہ دونوں میں جو کنڈیشن آ گئی ہے ابھی وہ مختلف ہے. ایک پہ صفت حلال ہے, ایک میں حرام ہے, اور دونوں کا اثر جدا جدا ہے. اسی طرح نکاح اور صفا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. یعنی اس عمل کے جو مباشرت کا عمل ہے, جو عورت اور مرد کا جو کیا کہیں گے اس کو, جی سیکشل ریلیشن ہے ان کی, جو اسی کو نکاح بھی کہتے ہیں. اس کا نام ہے نکاح. عقد پڑھنے کو نہیں کہتے نکاح. ہم کہتے ہیں آج رات فلاں کا نکاح ہونے والا ہے, تو شادی کب ہوگی؟ شادی اگلے سال ہوگی نا. عقد آج ہوگا, نکاح بعد میں ہوگا. نکاح اسی عمل کو کہتے ہیں. تو ہم نے پرماننٹ شادی کا نام بھی نکاح ہے, متعے کا نام بھی لطف اٹھانا ہے. تو پھر نام کو دیکھ کر اگر یہ کام کو شروع کر دے, کیونکہ اس کا نام ہی یہی ہے, تو پھر میں نے کام بھی یہ کرنا ہے. وہ اس لیے ہے کہ ایک کیوں اس کو متع کہا گیا ہے اور پرماننٹ کو نکاح کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں سہولت ہے. یہ جو متع ہے, لطف آتا ہے آدمی کو, یہ لطف انجوائے, وہ لذت نہیں ہے اس کام کی, بلکہ چونکہ ذمہ داری نہیں ہے, بوجھ نہیں ہے. دیکھو نا, ایک آدمی ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے بہت ایکسپینسو, اور ایک آدمی ہے جس کا خرچہ اتنا نہیں ہے لیکن وہی تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو کہو گے نا کہ تم تو بڑی آسانی میں ہو, بھائی ہم بڑی مشکلات میں ہیں, ہم جس طرح سے خرچہ پورا کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, تم تو بڑی سہولت میں یہی پڑھ رہے ہو. یہ جو کام کرتا ہے یہ انسان متع نہیں ہے کہ لذت کی وجہ سے اس کو متع کہا گیا ہے. اتنی لذت تو دوسرے میں بھی ہے, اس کو پھر متع کہنا چاہیے. البتہ فقہی اصطلاح میں دونوں کو کہتے ہیں متع. آپ نکاح جب پڑھتے ہیں, مولانا توجہ کریں, جب پرماننٹ شادی کروا رہے ہوتے ہیں, عقد پڑھتے ہیں, تو وہاں جو سیغے پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں زوجتک, جب اپنے وکیل کا یا اپنے اس موکلہ کا وہ کر رہے ہوں نکاح, تو کہتے ہیں زوجتک یا زوجتک, یا کیا سیغے پڑھتے ہیں یاد ہوں گے نا آپ کو, زوجتو, انکحتو, متعتو. پرماننٹ نکاح میں بھی متعتو کا سیغہ پڑھا جاتا ہے. یہ اس کے نہیں چلے جو کہ اس لطف سے مراد متع سے مراد ہے. یہ متع اسٹڈی میں بھی متع ہوتا ہے, متعۃ النساء, متعۃ الحج, وہاں بھی متع ہے. حج تمتع جو کرتے ہو, حج تمتع کا مطلب یہ ہے, البتہ مطلب یہ سے کیا کہ کیا بھی لوگوں نے, ایک
اسی طرح کے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ نام کے چکر میں پڑا رہتا نا آدمی، وہ بھی نام ہی کے چکر میں تھے، گئے حج پر اپنی زوجہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے، اور حج تمتع کیا انہوں نے۔ اب حج تمتع میں پہلے وہ عمرہ ہوتا ہے، پھر عمرہ تمتع کے بعد حج تمتع ہوتا ہے۔ اب جب عمرہ تمتع کر کے فارغ ہوئے تو کسی نے انہیں کہا یا مذاق کیا، مجھے تو مذاق لگتا ہے لیکن لگتا ہے کسی نے سیریس کی ہوگی بات ان سے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون سا حج کر رہے ہو؟ کہا حج تمتع۔ کہا تمتع کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ انہوں نے سمجھایا تمتع کا مطلب وہی جو معنی ہے اس کا، حج تمتع وہ اس کو کہتے ہیں، لطف اٹھانے کو کہتے ہیں۔ تم نے لطف اٹھایا ہے؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں اٹھایا۔ کہا جب تک تم لطف نہیں اٹھاؤ گے تمہارا حج نہیں ہوگا۔ اب بیچارہ کہاں لطف اٹھائے، قافلے میں جگہ ہی نہیں ہے کہیں وہاں۔ اب وہ پھر رہا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا میرا حج ہی نہیں ہوگا، نام کے چکر میں پڑ گیا نا، حج تمتع نہیں ہوگا میرا، کوئی اور حج ہو جائے گا میرا۔ اب اصطلاح نام اس لیے نہیں رکھا گیا کہ جب تک اس میں لطف نہیں اٹھاؤ گے یہ حج نہیں ہوگا تمہارا، نہ۔ یہ ایک سوال تھا آپ کا کہ نام کا مطلب یہ نہیں ہے، نام سے فلسفی ظاہر نہیں ہوتی، ورنہ وہ نکاح بھی اسی عمل کے لیے نام ہے، اس ڈکشنری میں اگر دیکھیں جا کر تو وہی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ہاں ثواب، توجہ فرمائیں، یہ بھی اہم نقطہ تھا جو بالکل آخر میں انہوں نے پوچھا۔ ایک کاش اول میں پوچھتے آپ تو میں یہ 2-3 گھنٹے اسی کے جواب میں لگا دیتا، بہت اہم نقطہ ہے یہ بھی۔ وہ یہ ہے کہ فلسفہ دین، فلسفی آف دین کیا ہے، فلسفی آف احکام کیا ہے، دین کس لیے خدا نے ہمیں بھیجا؟ آیا دین اس لیے ہے یا یہ عبادات اس لیے ہے کہ ہم ثواب حاصل کریں؟ یعنی ثواب فلسفہ دین ہے، فلسفی دین ثواب ہے، ثواب حاصل کرنا ہے یا نہیں؟ خود 2 صورتیں ہیں۔ آپ دیکھیں اکثریت میجورٹی دینداروں کی ان کے نزدیک فلسفہ دین ثواب ہے، ثواب کمو، لہذا باقاعدہ کیلکولیٹر لے کر دین پر عمل کرتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کام کرو اتنا ثواب، وہ کام کرو اتنا ثواب، وہ ادھر حساب مارتا ہے اتنا ثواب، پھر دیکھتا ہے کہ ان میں سے جو آسان کام، مثلا امر بالمعروف بھی کرو اور تسبیح بھی پڑھو، امر بالمعروف پر بھی ثواب ہوتا ہے، تسبیح پر بھی ثواب ہوتا ہے، تو وہ بیٹھ کے حساب کرتا ہے کہ امر بالمعروف پر اتنا حساب، تسبیح پر اتنا حساب۔ اگر بزنس بھی کرتا ہے تو اس کو تو صاف پتہ چلے گا کہ کدھر پرافٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ تسبیح میں تو زیادہ ثواب ہے، امر بالمعروف کروں گا کوئی ناراض ہو جائے گا خواہ مخواہ میں، یا کسی سے تو کار ہو جائے گی، کسی سے کوئی ایسی ہاتھا پائی ہو جائے گی، ممکن ہے کوئی گردن ہی توڑ دے، اتنا مہنگا ثواب لینے کی ضرورت نہیں ہے، ثواب ہی کمانا ہے نا، اس تسبیح لے کے گھر میں بیٹھے رہو اور اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب۔ لہذا اکثر دین جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے اسی کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے ہم نے، کہ کیلکولیٹر لے کے ثواب والے پوائنٹ الگ کر لیے ہیں، اور خصوصاً جن میں بہت زیادہ ہے، ڈبل ہے، اور جن میں نہیں ہے ان کو ہم نے الگ چھوڑ دیا، اس کا کبھی نام نہیں لیا۔ پالیٹکس میں ثواب نہیں ہوتا، حکومت اسلامی بنانے میں ثواب نہیں ہوتا، اکانومی بنانے میں ثواب نہیں ہوتا، لہذا وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جو مولانا تھوڑی بہت سیاست جانتا ہے ادھر ادھر کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ دین سے باہر ہے بالکل، کیونکہ ایک ایسا کام کر رہے جس میں آیا نہیں ہے ثواب، اس میں آیا ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ثواب حق ہے، ہم جب تلقین ہم پر پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ ثواب حق ہے، عذاب حق ہے۔ ایمان رکھنا ثواب و عقاب پر یہ بھی ضروری ہے، جزء ایمان ہے، ضروری ہے۔ یہ خدا نے وعدہ دیا ہے، عذاب پر بھی ایمان رکھو، ثواب پر بھی ایمان رکھو۔ تم ثواب خدا کا وعدہ ہے، یہ سچا وعدہ ہے، کبھی بھی، بلکہ خدا نے تو یہ ثواب کے لیے تو خدا کو بہانے چاہیے آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ خدا تو تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا کہ تم اتنا کرو گے تو، یعنی ایک کیلکولیٹر تمہارے پاس ہے، خدا کے پاس نہیں ہے کیلکولیٹر، ورنہ اگر خدا کے پاس بھی ہوتا کیلکولیٹر تو یہ نمازیں جو تم پڑھتے ہو یا ہم پڑھتے ہیں ان پر ایک بھی ثواب نہیں ہے۔ اگر ہمیں 2-3 تماچے نہ مارے جائیں اس نماز پر تو ثواب کم از کم کوئی، کیا ثواب بنتا ہے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حساب کتاب کر رہے ہو، ذہن ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، ایسی نمازوں پر ثواب ہوتا ہے؟ ان پر تو عذاب ہونا چاہیے، لیکن خدا ان پر بھی ہمیں ثواب دیتا ہے۔ چھوٹا سا کام کرو اس پر بھی تمہیں ثواب مل گئے، تم نے ایک جانور کو مثلا پانی دیا ثواب،
مرغ کو دانا کھلایا ثواب، بلی کو پانی پلایا ثواب، کسی راہ چلتے کو 1 شلنگ دے دیا ثواب، کسی کو ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کروا دیا ثواب۔ آخر یہ بھی کوئی کام ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے کیا کام کرتے ہو، کہ روڈ پار کراتا ہوں لوگوں کو آج کل۔ تو کوئی کام نہیں سمجھیں گے لوگ کہ یہ کوئی کام کر رہے تو، لیکن اس پر بھی خدا نے ثواب دیا۔ جن کاموں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان پر بھی خدا نے ثواب دیا۔ ثواب ضرور ہے احکام میں، توجہ فرمانا، ثواب حتمی ہے اور یقیناً ملے گا، بلکہ جتنا خدا نے وعدہ دیا اس سے بھی زیادہ دے گا، کیونکہ خدا نے خود فرمایا کہ میں ذو الفضل ہوں اور ذو الفضل عظیم ہوں، میرا فضل بہت ہے، میں چاہوں گا جتنا مرضی ہے چاہوں، واسع علیم ہوں اور جس طرح یشاء چاہتا ہوں اتنا دیتا ہوں، میرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میرے سامنے آ کر ثواب کی باتیں نہیں کرو، چونکہ کیلکولیشن نہیں کرو میرے کاموں میں تمہیں دوں گا، ضرورت سے بھی زیادہ دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم سنبھال نہیں سکو گے ثواب۔ لیکن دین جو میں نے پیش کیا ہے تمہارے لیے، اس کو ثواب کی نظر نہیں کرو، ثواب تمہیں یقیناً ملے گا، لیکن دین کا فلسفہ سمجھو کیا ہے۔ ثواب دین میں رغبت کے لیے ہے، تاکہ ہم دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ رغبت سمجھتے ہیں نا، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے دین کے اندر، تاکہ ہم آئیں دین کو اپنائیں، اس لیے اس میں ثواب رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ اٹریکشن دین میں آ گئی ثواب کی وجہ سے اور ہم نے دین اپنا لیا، اب فائدہ کیا ہوگا دین کا؟ اس کو پھر اس مثال سے دیتا ہوں جو پہلے دی ہے کسی اور غرض سے۔ دیکھیں، ایک بچہ ہے جو کبھی کھانا نہیں کھاتا، دودھ نہیں پیتا، چھوٹا بچہ، یہ پہلے اگزامپل دی ہے، شاید صاحب نے نہیں سنی ہوگی، جنہوں نے سنی ان کے لیے ریپیٹ ہو جائے گی اب اس مطلب کے لیے، فلسفہ دین اور فلسفہ ثواب کے لیے۔ ایک بچہ ہے دودھ نہیں پیتا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ضد کرتے ہیں کبھی، جیسے ہم کبھی کتاب نہیں پڑھتے، لائبریری نہیں جاتے، اسکول نہیں جاتے، اسٹڈی نہیں کرتے، اسی طرح ضد کر بیٹھتے ہیں ہم بھی خدا کے ساتھ۔ وہ بھی بچے بھی کبھی اپنی ماں کے ساتھ ضد کر دیتے ہیں، ضد میں آ کر کیا کہتا ہے پھر؟ دودھ نہیں پیوں گا میں، چھوٹا بچہ، کھانا نہیں کھاؤں گا آج۔ تو ماں اس کو آ کر کہتی ہے کہ کھا لو، محنت کرتی ہے، دھمکی دیتی ہے، سارے جتن کرتی ہے، وہ نہیں مانتا۔ آخرکار ماں کو پتہ ہے کہ یہ بچہ ہے، جب تک میں کھانے میں کوئی اٹریکشن پیدا نہیں کروں گی یہ نہیں کھاؤں گی۔ اس کو کھانے کی فلسفی سمجھاؤں، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر میں اس کو کہوں کہ دیکھو بیٹا اس دودھ میں وٹامن ہے، اس دودھ میں پروٹین ہے، اس دودھ میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور تمہارے بدن کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر تم نے یہ نہ کھایا تمہارا بدن ضعیف ہو جائے گا اور اس میں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، یہ بچہ اتنی فہم اس کی نہیں ہے، اگرچہ کھلانا یہی چاہتی ہوں اس کو، مقصد یہی ہے، لیکن یہ بچہ ہے، بچے کے منہ میں کیسے ڈالوں میں کھانا؟ اٹریکشن پیدا کرتی ہے اس میں، کیا کہتی ہے کہ یہ دودھ پی لو، میں تمہیں کھلونا لے کر دوں گی، کھلونا رکھتی ہے ساتھ میں۔ اب بچہ اٹھا کے پی لیتا ہے دودھ۔ یہاں پر آپ خود سوچیں کہ یہ دودھ پینے کا فلسفہ کیا ہے، فلسفی کیا ہے اس دودھ پینے کی، ڈرنکنگ کی؟ کھلونا ہے، کھلونا یقیناً دے گی ماں، چونکہ سچا وعدہ کیا اس نے، یوں نہیں کہ کہہ کے پھر جائے، دے گی، لے کے دیتی بھی ہے تاکہ یقین آ جائے اس کو۔ لیکن اس بچے سے پوچھو کیوں یہ کام کر رہے ہو، بچہ کہے گا کھلونے کے لیے، ثواب کے لیے، کیونکہ یہ کھلونا ثواب ہے نا جو ماں دے گی اس کو۔ ماں سے پوچھو کہ یہ دودھ کیوں پلا رہی ہو، وہ کہے گی اس کی زندگی کے لیے، اس کی حیات کے لیے۔ کھلونا کیوں دے رہی ہو؟ کھلونا اٹریکشن کے لیے، تاکہ یہ پیتا رہے، اس بہانے سے پیتا رہے۔ اور کبھی بچہ کہتا ہے کہ مجھے پارک لے جاؤ، مجھے وزٹ کرواؤ، ایسے کہتے ہیں نا بچے، مارکیٹ لے جاؤ مجھے، دکان پہ لے جاؤ مجھے، فلاں چیز خرید کے دے دو، مٹھائی دے دو مجھے۔ بچوں کی یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ڈیمانڈ بچوں کی یہی ہوتی ہے۔ تو جو بچے باڈی میں بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ماں ایسا کام کرتی ہے، لیکن جو مینٹلی طور پر بچے ہوتے ہیں ان کے لیے خدا نے یہی کام کیا ہے۔ کیا کہا؟ ہم نے کہا خدایا تیری نماز پڑھیں گے لیکن پارک لے کے جاؤ اگر تو۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں نے جنت بنائی ہے، تم نماز پڑھو، تمہیں جنت میں لے جاؤں۔ پارک نہیں کو بتایا، اس میں سارے درخت ہیں، اس میں نہریں ہیں، اس میں دودھ ہوگا، اس میں اصل ہوگا، اس میں یہ ہوگا، پورے ہوں گی، اس میں فلاں ہوگا۔ بعضوں نے کہا نہیں ہمیں وزٹ چاہیے، خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم نماز پڑھو، میں تمہیں وزٹ بھی کروں گا۔ پھر ہم نے کہا نہیں مجھے چاکلیٹ چاہیے، کہا ٹھیک ہے تو جنت میں یہ بھی ہوگا۔
ہم ذہنی بچے ہیں نا رغبت کے لیے. لیکن علی ایک انسان کامل ہے. کیا کہا کہ اے پروردگار میں تیری عبادت تیری جنت کی وجہ سے نہیں کرتا, میں تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا. وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک, تو اگر جنت نہ بھی بناتا, تو اگر جہنم نہ بھی بناتا, میں تیری عبادت کرتا, کیونکہ عبادت میری ضرورت ہے, میری روح کی ضرورت ہے, میری پرفیکشن کے لیے ضروری ہے عبادت. علی کو فلسفہ عبادت معلوم ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کسی کام کو اس کی فلسفی کی وجہ سے کرتے ہیں.